لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور آئے تو پھر کیا ہوا اور میلاد کس کس نے منایا؟ میں نے کہا حضرت امیر حمزہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے اور اپنی حفاظت کے لیے اٹھاتے، لیکن جب حضور آ گئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی۔ ہمارا امام کہتا ہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھا کر کہا کیا؟ آپ بچ جاؤ، آپ حضور آ گئے ہیں۔ اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی، صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات چلنی۔ اب کوئی قیامت تک لبرلزم، سیکولزم، کیمونزم، جناب نام نہاد جمہوریت، صدارتی نظام کوئی نہیں چلے گا۔ قیامت تک اب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین کا سکہ چلے گا۔ اور حضرت بلال حبشی نے تو کہا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، کہا یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کا نام لیا جائے گا۔ جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی، اور بڑی بڑی باتیں کیا ہیں؟ یہ ہے کہ جناب جب کہا جائے کہ جناب سب سے بڑا دلیر کون ہے، جناب عالم انسانیت میں سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ وہ دلیر کہ جس کا اٹھا ہوا قدم کبھی واپس دفاع کے لیے بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو جب تاریخ انسانیت اٹھائی جائے گی کسی کا نام نہیں ملے گا، حضور آپ کی برکت سے آپ کے غلام خالد بن ولید کا نام ملے گا۔ بس قیامت تک اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا سکہ چلے گا، اب کسی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں حضور کے در کو چھوڑ کر اگر کوئی لبرلزم کے پاس، نام نہاد جمہوریت کے پاس، کوئی ان ڈراموں کے پاس اگر جانے جائے گا اپنی پناہ، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بنے گا وہی جو ہمارا امام کہہ کے گیا ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آج رات کا تقریباً 1 بجنے والا ہوگا یا 1 بج چکا ہوگا، 1 بج چکا ہوا ہے، 1 سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا ہوا ہے، لیکن سانگلہ اہل والے جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ اور پوری آب و تاب کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ اور جناب اس لیے جاگ رہے ہیں کہ ہمارا بابا پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبان میں ہمیں بتا کر گیا ہے۔ کس لیے جاگ رہے ہیں بھائی؟ ہمارے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہمارے قائدین کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ لنگر کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نہیں۔ اس لیے آئے ہیں کہ یہ سورج شالہ پیش نظر، کہا یا رسول اللہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، ملک میں حکمران اپنی بدماشیوں پر اتر آئیں، اپنی عیاشیوں پر اتر آئیں، لیکن ہم آج بھی گواہی دینے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی جشن ولادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے خون میں آخری قطرہ بھی باقی نہ رہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، جناب اوپر حاکم کیسے بھی آ جائیں، مشکلات کیسے بھی آ جائیں، لیکن ہم نے آپ کا در اقدس نہیں چھوڑنا، ہم نے یہاں بھی نہیں چھوڑنا، اور یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے۔ بس ہم اس لیے آئے ہیں کہ اے سورج شالہ پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر۔ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور تجدید عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، اور جناب جو کچھ مرضی ہو جائے، ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ بس ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور ہمارے امام بوصیری نے تو کہا ابان مولدہ انتی بعنصرہی یا طیب مبتدع منہ و مختتمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی وبات ایوان کسرا وہو منصدون۔ کہا لوگ کہتے ہیں جی کیا ہو گیا؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر،
کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے کاہن بھی موجود، پادری بھی موجود، جناب سارے موجود، پارسی بھی موجود، مجوسی بھی موجود، سارے اپنے اپنے جناب وہ جناب دکانیں لگا کر بیٹھے ہوئے، اپنے اپنے اڈے لگا کر بیٹھے ہوئے، تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے پھر ہوا کیا، دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا، جناب غلاموں کو بھی پیسا جا رہا، انسانوں کو بھی پیسا جا رہا، بیٹیوں کو بھی زندہ درگود کیا جا رہا، جانوروں کو بھی بلا وجہ ہلاک کیا جا رہا، ان کے منہ کے اوپر داغا جا رہا، جناب انسان کی تذلیل در تذلیل ہو رہی۔ اقبال پھر ہوا کیا، کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ پھر امام بوسیری نے کہا وبات ایوان کسرا وہو منصدیون، کہا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو جناب کسرا بادشاہ کے محل کے کنگرے نیچے گر گئے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں جناب دریائے نیل کے کنارے عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنے معبد خانے کے بنائے ہوئے، رات کو دریائے نیل ایسے چل رہا، صبح الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ وہ آئے انہوں نے دیکھا نیل تجھے کیا ہوا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا حضور آ گئے ہیں۔ جب بصرہ شام میں اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی گئی، انہوں نے کہا تمہیں کیا کیسے اتنا دور نظر آ گیا، اس نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اس نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس نے کہا وہ نور آ گیا ہے جس سے ساری کائنات چمک کے رہ جائے گی۔ 1000 سال ہو گئے آگ جل رہی مجوسیوں کی، وہ صبح بجھ گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے رات میں تجھ میں ایندھن بھی ڈالا، تیل بھی ڈالا، لکڑیاں بھی ڈالی، کولے بھی ڈالے، تجھے کیا ہوا، تو کیوں بند ہو گئی؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا لگا خاتم الانبیاء آ گئے ہیں۔ اور بھائی کائنات میں ہر چیز کی تکمیل ہو گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، بس ہر چیز مکمل ہو کے رہ گئی۔ اور اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے، پریشانی سے نہیں، کیا پریشانی سے نہیں دوڑے، ڈر سے نہیں دوڑے جناب، اور جناب شکار کے ڈر سے نہیں دوڑے۔ مشرق کی جانور مغرب کی طرف اور مغرب کے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے دوڑے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، اب تو انہوں نے ہمارے حقوق بھی بتا کر جانا ہے، انسان تو کجا۔ اور صحابہ کہتے ہیں مدینہ پاک میں ایک باغ تھا، سارے لوگ اس کے گرد جمع، اور جناب کنڈی اس باغ کا جو کواڑ دروازہ وہ پھاٹک بند کیا ہوا، کہتے اتنی دیر میں کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب۔ کہتے اتنی دیر میں امام الانبیاء اس باغ کے قریب سے گزرے۔ حضور نے پوچھا میرے غلاموں کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ اندر ایک اونٹ ہے، یہ وحشی ہو گیا ہے، جو بندہ جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب باغ کے اندر گئے تو کہتے ہیں وہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا، کیسے؟ ایسے گردن کو جھومتا ہوا، ایسے کر کے کہتے ہیں ایسے جھومتا ہوا حضور کی جانب چلتا ہوا آیا، اور اس نے آتے ہی حضور کے قدموں سے پہلے اپنی لمبی گردن زمین پر رکھی اور لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں پر رکھ دیے۔ صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے تعجب کی بات ہے، جو کوئی جاتا تھا جناب یہ اس کو کاٹتا تھا، آپ آئے ہیں آپ کے آگے اس نے گردن بھی رکھ دی اور ہونٹ بھی رکھ دیے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کائنات میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ بس حضور آ گئے، اب تو جانوروں کو بھی حقوق بن جانے ہیں، وہ بھی خوشی سے دوڑے۔ انہوں نے کہا اب وہ امام الانبیاء آ گئے ہیں جنہوں نے بتانا ہے سواری کے اوپر کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنی، اور جناب چلتی ہوئی سواری پر تمہیں بات کرنے کی اجازت ہے، اگر تم نے گفتگو کرنی ہے تو سواری سے نیچے اتر کر کرنی ہے، انسان تو کجا۔ اور اقبال کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا کے اعلان کیا، اعلان نبوت کیا۔ حضور نے فرمایا آجا ابو جہل اسلام کے ساتھ لگ جا اور ابو الحکم بن کے رہ ساری زندگی۔ کہا ابو لہب تو بھی آجا، عتبہ تو بھی آجا، شیبہ تو بھی آجا، امیہ تو بھی آجا، سارے انکار کرتے رہے۔ پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چب العجبیز۔ اقبال کہتا ہے حضور کا دین بڑی عظمتوں والا ہے،
یہ بڑے بڑے سرداروں کے پاس دعوت ضرور دیتا ہے، اگر وہ انکار کر دیں تو بلال کو حبشے سے بلاتا ہے، صہیب کو روم سے بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلاتا ہے، ابو لہب کو اپنا ہوتا ہوا بیگانہ کر دیتا ہے۔ پھر اقبال ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ حبشی غلام جن کے بارے میں فاروق اعظم جناب ایمان لانے سے پہلے کہتے تھے کہ ہماری تھوک بھی ان سے افضل ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد کہہ رہے ہیں، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں، ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ہمارا سردار۔ اقبال ہوا کیا حضور کے آنے کے بعد؟ اقبال کہتا ہے وہ جن پر تھوک پھینکنی بھی جناب وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، حضور کی آمد کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشی غلاموں کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا۔ یہ ہے حضور کی آمد، کائنات میں ہر چیز تکمیل پا گئی، حضور آ گئے۔ اب سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، کسی موم بتی اور وہ بھی بجھی ہوئی، کسی جناب دیا وہ بھی جس کی بٹ خراب ہو وہ خالی دیا، اب کسی کی نہیں چلنی، صرف اور صرف قیامت تک حضور کی بات چلنی ہے۔ اور ہمارا بابا تو بتا کر گیا ہے کہ قیامت تک جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ آگے کیا ہے بھائی؟ حضور کی ذات کھڑی ہے۔ جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا، کوئی عقل کے پہاڑ توڑ کر لائے گا، کوئی علم کے جناب سمندر پی کے آئے گا، کوئی فقر کے جناب معجزات اٹھا کر آئے گا، کوئی جناب بہادری اور شجاعت کے جناب سنگ میل عبور کر کے آئے گا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ جہاں سے بھی مڑ کے آئے گا حضور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا اور کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ پاکستان کی تاریخ ہے، یہاں تو صرف دو دو پرچے کٹے ہیں اور نہ جناب شرلی نظر آتی ہے نہ شرلے نظر آتے ہیں، ہیں جی، نہ تبدیلی نظر آتی ہے نہ تبدیلی کا قائد نظر آتا ہے، سارے جناب اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں گھس گئے، لیکن ایک منظر اس چشم فلک نے وزیر آباد جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، گولیاں برستی ہوئی بھی، جناب اداروں نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا 42 منٹ روڈ کے اوپر گولیاں چلتی رہیں اور کوئی بھی جناب حضور کا غلام دائیں بائیں نہیں ہوا اور کوئی بھی بھاگا نہیں جان بچا کے۔ میں نے کہا یہ بھاگ سکتے ہی نہیں، بھاگتے وہ ہیں جن کی تاریخ بھاگنے والی ہو۔ ہماری تاریخ جناب سیدنا صدیق اکبر سے چلتی ہوئی فاروق اعظم کے پاس آتی ہے، فاروق اعظم سے چلتی ہوئی عثمان غنی تک آتی ہے، عثمان غنی سے چلتی ہوئی مولا کائنات تک آتی ہے، مولا کائنات سے چلتی ہوئی امام حسین سے چلتی ہوئی کربلا تک جاتی ہے، کربلا سے چلتی ہوئی یہ خیر آباد تک آتی ہے، خیر آباد سے چلتی ہوئی یہ بریلی تک آتی ہے، بریلی سے چلتی ہوئی جناب یہ حضرت مجدد الفسانی سرہند آتی ہے، وہاں سے چلتی ہوئی یہ امیر المجاہدین کے در تک آتی ہے۔ بھاگتے وہ ہیں جن کی تاریخ خراب ہو اور جنہوں نے یہ کہا ہو ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور جن کا بابا بتا کر کیا ہو کہ لوگ کہیں جناب قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بابا جی کہیں ایک قدم پیچھے رہ گئے، ہم نے حضور کے دین کے لیے حضور کے نام پہ گردنیں بڑھائے۔ بس وفا صرف حضور سے ہے اور حضور کی آمد کائنات میں ہر چیز تکمیل پا گئی، حضور آ گئے ہیں۔ اور اے یاد رکھنا اس بارگاہ وچ مل وفاواں دا، کس چیز دا؟ مل وفاواں دا، اور ویکھ کے نہیں بن ویکھے دا مل ہے۔ ہاں ویکھ کے نہیں، جڑا جناب جدو ایس سٹیج لگے ہوئے تو سارے کہیں جناب اس طرح دے آگے سارے اور کہیں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، گل اتھے بن دی حضرت عامر بن فہرن جناب میدان بدر چاہیں تیر لگیا، جناب وضو کر لیا تیر لگیا، جدو تیر لگیا تو آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبۃ، اللہ دی قسم میں تا بازی جت گیا، اللہ دی قسم میں تا بازی جت گیا۔ او جناب جنہیں کافر نے تیر مارے انہیں تیر تلوار جناب کمان ہوتی رہ دیتا، او ہوتے رہ کے سدھا حضور دی بارگاہ چاہیا کیا یا رسول اللہ میں تو آٹا صحابی شہید کیتا، میں تو آٹا جرم دار ہاں، لیکن ایک سوال میرا ہے، وہ ہے کہ اسی سنے آج جدو بندہ مر جاندہ تے جناب دنیا تو چلا جاندہ تے جناب اس دا خون نکل آوے وہ قتل ہو جاوے تو وہ تا بازی ہر جاندہ، لیکن ایک ہی ہے میں تو آٹے غلام نو تیر ماریا تو وہ کہندہ اللہ دی قسم میں تا بازی جت گیا ہے کی گل ہے۔ حضور نے فرمایا این گل سمجھ نہیں آنی، پہلے میرے دامن رحمت نہ وابستہ ہو،
حضور نے فرمایا ان سمجھ نہیں آنی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی مطلب؟ فرمایا پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. جدوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا میرے آقا نے فرمایا ہن تینوں سمجھ آئے گی. انہوں نے این تلوار چکی تے میدان دیوانہ بار جناب میدان بدر کی طرف دوڑیا اور نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا نہ حج کیتا نہ زکات دیتی نہ نفل پڑھے نہ سارا کچھ پڑھیا. حضور دے نام تے قربان ہو گیا لبیک یا رسول اللہ اور جنت دا حقدار بھی ہو گیا. بس اتنی بات ہے کہ حضور دی وفا حضور نال وفا حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہون لگ پیا. اور جڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آندی نا وہ کہندے جی آئے روز تانوں میلاد دا جلسہ ہوئے کوئی جلسہ ہوئے تانوں ناموس رسالت دی گل سمجھ آندی. میں کہا اساں سنیا ہی اے وے اساں پڑھیا ہی اے وے اساں اپنے بڑے نوں ویکھدے ہاں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال جدوں ہجرت دے مقام تے چلے نا تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال تشریف لے کے جا رہا ہے. کدی جناب اگے نکل جان کدی پیچھے رہ جان کدی دائیں رہ جان کدی بائیں رہ جان. میرے آقا نے پوچھا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ کدی اگے چلے جاندے ہو کدی پیچھے چلے جاندے ہو کدی دائیں کدی بائیں؟ کیا یا رسول اللہ میرے دل وچ جدوں خیال آندا نا کہ دشمن اگوں نہ آ جاوے تے میں نس کے اگے چلا جانا. جدوں خیال آندا دشمن پیچھوں نہ آ جاوے تے میں پیچھے رہ جانا. یا رسول اللہ دائیں دا خیال آندا میں دائیں چلا جانا بائیں دا خیال آندا میں بائیں چلا جانا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے حضور خوش ہوئے اپنے حبیب دی اپنے غلام دی اس ہزار وفا نال. اسا اگر اس گل دے اوتے کسے نو پورا ہوندے ویکھیا تے او امیر المجاہدین کہ ختم نبوت دی لوڑ پئی تے بے سر و سامانی دی عالم وچ قافلہ عشق و مستی نو لیندے ہوئے فیض آباد چلے گئے. اور جناب جتھے ناموس رسالت دی لوڑ پئی تے جناب کارکناں اور ذمہ داراں دا ساڈا انتظار نہیں کیتا اپنی ویل چیئر لے کے جا کے اسمبلی ہال وچ بیٹھ گئے. ہاں اے ہے حضور دے غلام دی شان کہ حضور نال وفا کرنی تے پھر اے نہیں ویکھنا کہ بندے کتنے نے. اے نہیں ویکھنا اے شاہ صاحب موجود ہیں جیل وچ کوئی ویکھن نہیں والا نہیں نہ ہوندا. اتھے تے رب تو علاوہ رب دے رسول تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں ہوندا. یا سامنے دشمن بیٹھے ہوندے تے اتھوں بھی آکھے کیا کہ مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا. انہوں نے کہا جناب ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. میں کہا تسی کرو گے بعد اسی حضور دے نا تے کر دینا پہلے لے کے آئے. اور ایک پنجابی کی بات ایہو جی انڈی دیتی سراخ ہے کہ قیامت تک انہاں دی چیکاں نکل دیا رہن گیا. اور فیض آباد ہوے جنہوں یاد کر کے حضور کے عاشق اپنے سینے چوڑے کرتے رہن گے کہ جناب حضور دی ختم نبوت دے جڑے منکرن وہ اپنے زخم چڑھتے رہن گے. فیض آباد کا اگر تم کہتے ہو وہ جرم ہے تو فیض آباد کے ہم مجرم ہیں. آج بیٹھے جس کا دل کرتا ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی کسی کورٹ میں بھی ہمیں بلائے ہم حاضر ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور ہمارے بڑے بہت بڑے یہ 7 ستمبر گزرا ہے ہمارے بڑوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور اسمبلی میں جا کر حقیقت میں قائد ملت اسلامیہ اسی دسائے ہیں جناب پکڑ کے لوگ کہتے ہیں نا جناب نا حقیقت میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ. اور جناب مجاہد ملت مجاہد اہل سنت علامہ عبدالستار خان نیازی نور اللہ مرکزہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جناب یہ وہ حقیقت میں لوگ تھے ہمارے بڑے بہت بڑے تھے جنہوں نے جناب 1974 میں جا کر جناب اسمبلی میں جناب قرارداد پاس کرائی پھر بل پاس کرایا اور پھر جناب متفقہ قرارداد پاس کرا کر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. وہ جناب قادیانیوں کا ناطقہ بند کرا کہ اس کا درد جناب قیامت تک ان کو ہے. لیکن جو رہتی کسر تھی وہ امیر المجاہدین نے 22 دن جا کے فیض آباد میں لگا دی. اور ایک پنجابی کی بات ایہو جی انڈی دیتی سراخ ہے کہ قیامت تک انہاں دی چیکاں نکل دیا رہن گیا. اور فیض آباد ہوے جنہوں یاد کر کے حضور کے عاشق اپنے سینے چوڑے کرتے رہن گے کہ جناب حضور دی ختم نبوت دے جڑے منکرن وہ اپنے زخم چڑھتے رہن گے. تے میں کہا اگر تانوں کوئی غلط فہمی تے ساڈا بابا سانو دس کے گیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے. اگر کسی نے غلط فہمی کہ فیض آباد کیوں ہوا تھا میں نے کہا فیض آباد اس لیے ہوا تھا کہ 10 لاکھ مسلمان 10,000 مسلمانوں نے ختم نبوت کے جناب قانون کو پاس کروانے کے لیے اور جناب اس بل کو پاس کروانے کے لیے قربانیاں دی تھی کہ حضور کی ختم نبوت کا بل پاس ہو. 10,000 نے قربانیاں دی تھی اور جناب بابا جی نے اس کے اوپر جا کر پہرا دیا. اگر تمہیں کوئی خارش ہے تمہیں کوئی ختم نبوت کے قانون سے تکلیف ہے تو یہ تو دن 10,000 بنانے والے اگر ہمیں 10 کروڑ کو بھی اپنا خون بہانا پڑا اس کے تحفظ کے لیے
تو ہم یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ بس یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فیض آباد کیوں ہوا۔ میں نے کہا بلاؤ ہمیں، ٹی ویوں پہ خبریں نہ دو، فیض آباد کا اگر تم کہتے ہو وہ جرم ہے تو فیض آباد کے ہم مجرم ہیں۔ آج بیٹھے ہیں، جس کا دل کرتا ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی کسی کورٹ میں بھی ہمیں بلائے، ہم حاضر ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور اسیدہ بابا جی نے، میں جدو جناب بابا جی نے کیا نا کہ میں کہا عمرے تے چلیے، میں کہا جی بابا جی عمرے تے چلیے، چپ کر کے چلیے، کہ بابا جی ہسن لگ پہ پتہ ہے کیوں ہسے؟ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم کی طرف لے کے جا رہے سن نا، انہوں نے کیا خبیب حضور دے غلامن اے فتح مکہ، جناب فتح بدر تو بعد، غزوہ بدر تو بعد جناب اہل مکہ دے ہاں قید ہو گئے، تو انہوں نے اعلان کر دیتا، انہوں نے کہا 70 بندے انہوں نے مارے گئے سن نا بدر وچ، انہوں نے کہا جنہ جنہ بدرہ لینا نا سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ کہ اہل بدر جناب مکہ جناب اپنے تلوار، تیر، نیزے، بھالے، چھریاں، کانٹے، جناب ساری چیزیں خنجر لے کے آ گئے، انہوں نے بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم الدین لے کے جا رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری خواہش ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھو۔ حضرت خبیب بن عدی نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جناب نال ٹر پہ۔ فرمایا میرا دل تک کردہ سی کہ آج میں لمبی نماز پڑھا، میری زندگی دی آخری نماز سی، میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں سامنے دیکھا حضور دے دشمن کھڑے تے میں نماز اس واسطے جلدی پڑھی کہ حضور دے دشمن کدھر دل وچ یہ خیال نہ لائیں کہ حضور دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ تے بابا جی کہنے لگے اور جلیا اسا پاکستان تو باہر نہیں جانا، اسا ملک چھڑ کے نہیں جانا، کوئی اے نہ سوچے کہ محمد عربی دا غلام ڈر کے عمرے تے ٹر گیا۔ اسیدہ انہوں نے بارے تھا۔ ہاں، اور جناب کہتا سی کہ علامہ خادم حسین رضوی کا پتہ کراؤ کہاں سے آ رہا ہے، جناب کہاں سے جناب ان کو فنڈ کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا ان کے نام پر آج لاکھوں فنڈ تو کجا جان دینے کے لیے تیار ہے۔ پیسے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، پیسہ تو جناب بڑے بڑے جناب ہر ہاتھ پر ہے، نام پر جان دینے کے لیے جناب تیار ہیں۔ اور بابا جی نے کہا تھا تسی ساڑھا پوچھتے ہو سانو کون دے رہا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے کہا جو فیض آباد میں ختم نبوت پر پہرا دے وہ تمہارے نزدیک مجرم ہے، اور تمہارے ساتھ ہم ماں بہنوں کے بارے میں بات کرنے والے نہیں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری اہلیہ کھڑی تھی جس کے لندن میں اپارٹمنٹس ہیں، جس کی منی ٹریل آج تک نہیں مل سکی۔ وہ ساڑھی پنجابی کہنے چھاج تے بولے اپروڑ کیوں بولے؟ تسی بھی منہ میں کھان چکے ہو، جنہوں نے ملک کا ایک بڑا کر دیتا، جنہوں نے جناب کوٹا میں 60,000 کیس پہ ہوئے اور جناب کسے ایک دا فیصلہ نہیں کر گیا۔ بابا ایک فیصلہ کر کے گیا ختم نبوت دا، ناموس رسالت دا، کفر سارا ہون بھی چیخ رہا کہ جناب پتہ کرو بندہ کون سی۔ ایک کار ساڑھے نال کی گیا کہ ساری قوم کو اسی کیبلوں تے لایا، ڈشوں تے لایا، فلموں تے لایا، ڈرامے تے لایا۔ جدو سا جھات مار کے واپس پاکستان کی طرف دیکھا تے بچے فلمیں ڈرامے نہیں سن دیکھ رہے، بچے جناب ڈرامے اور فلمیں نہیں سن دیکھ رہے، بچے گانے اور ناچ نہیں سن دیکھ رہے۔ جدو اسا نوجوان نسل آئے پھیرا پایا کہ وہ ناچ کے کہہ رہا سن کے تاجدار ختم اصل چیف جسٹس صاحب کو درد یہ نہیں ہے، ان کے درد کا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو درد کیا ہے۔ ان کے درد یہ ہے کہ 1998 سے لے کر 2016 تک 17 تک بلکہ 17 نومبر تک جو کفر نے انویسٹمنٹ کی تھی، اقبال کہتا ہے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، جو انویسٹمنٹ کی تھی کیبل باشی اوریانی ہر چیز کے نام پر، جناب ڈریسنگ جناب فیشن، ہر چیز کے تعلیم نصاب ہر چیز کے نام پر جو انویسٹمنٹ کفر نے 1998 سے لے کر 2017 کے نومبر تک کی تھی، وہ بابے کے 22 دنوں نے پانی پھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہاں سمجھا کرو، اور کہ گل سنو تسی بڑے بھولے بالے ہو، کوئی گل سمجھا کرو کہ پیڑا ہور تے پھگیاں ہور، اے درد ہورن اے گل وچ ہو رہے۔ اور یار قوم دیاں دھیاں
اپنے بچے برائے فروخت دے پلے کارڈ پا کے نہروں تے چھلانگ مارن ہے تو کو کیڑی بڑی نہر ہے کیڑی بڑی نہر ہے سانگلا ہلدی بڑی نہر جناب لوگ روزانہ خودکشیاں کرن لوگ بھوک دی وجہ نال کہ او کیس تا کدی نہ کھلے کسے ایم پی اے ایم این اے کسے وزیر کسے مشیر کسے ڈکٹیٹر کسے جناب ایس پی کسے ڈی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی کسے جناب اس سارے نظام ظلم دے نظام دے خلاف تے کیس تو انہوں فیض آباد والا یاد آیا اس واسطے تو انہوں یاد ہے راو انوار نے نقیب اللہ محسود قتل کیتا سی اس کیس کو آج تک کھولیا اساں کڑے بدلے مارے لیکن بندے نہیں مارے ساڑھا امام کہہ گیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے یہ فیض آباد کا وہ درد ہے جو ان کو قیامت تک نہیں بھولے گا اور اس بھولے اسی بھی نہیں ہاں شاہ جی نے سنایا انہیں کیا کسی لوو پنگا اسی غازی عدیل دفنایا اسی غازی جناب راجہ زہیب دفنایا اسی غازی شکیل دفنایا ایک یاد رکھتے رہنا جنہ سوٹیاں نال تے جنہ ڈنڈیاں نال تے جنہ جناب ہتھیاراں نال اور تاجدار ختم نبوت دی ختم نبوت ہوتے اور عزت ہوتے پیرا دے کے گئے نو باہر ہی پہنے ہاں اسی جناب باقی اپنے شہید دفنائیں تے جنہ نالوں پیرا دے کے گئے نو آج بھی باہر پیا اگر ختم نبوت دے حفاظت واسطے ناموس رسالت دی حفاظت واسطے تو آڑی لوڑ پئی تو تسی حاضر ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کوئی بات نہیں پہلے بھی کیس ہیں ایک اور کھلے بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے ساڑھا تا روڑا ہی کوئی نہیں اور ہزارہ ہیں تسی وہ بھی کھولو نالے بھی کھولو لیکن یاد رکھنا ملک تا دنیا تے ہی پہ گیا ہتھ کڑیاں بھی لگ گئیاں جیلہ بھی آ گئیاں جناب پرچے بھی کٹ گئے ہتھ کڑیاں سانوں بھی لگیاں شوق دیا منگا اسا محبت نال گلے چپائیاں ہیں سارے بزرگ جیلہ میں جھوک گیا ہے اے جناب آج کڑے تو ہنو مشورے دے رہے ہیں نا اے یاد رکھنا یہ نسل سب نالوں پہلے ہیں جڑا کہنا سی ہم نے تحریک لبیک کو قلعدم کر دیا وہ ڈبو سب نالوں پہلے نسیا میں لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں میں کہا جے جنا ہوئے نا تو نستا نہیں او ضمانت ہوئی بھی ہوئے تو جناب جیل کہندا بابا جی میں توڑے نال ہی باہر جانا پہلے جان دی لوڑ کوئی نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور ہتھ کڑیاں سانوں بھی لگ گئیاں جیلیں ساڑھے مقدر چلی آئیاں اور الحمدللہ آئیاں کہ ہون کوئی دوبارہ تھلے جان دوبارہ کوئے جانا حضور دے ناتے تے بابا جی کہنے سن لوگ میں نتانا دے دیں ویل چیئر تے انہیں کہا جھلے چھڑ ویل چیئر تے کوئی حضور دے ناتے میرے گاڑے رسی پاوے تے گھسیٹ کے لے جاوے میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جان تو میں کہا ذرا اور حضور دے ناتے گھسیٹ کے لے جا اور تسی گلہ کر دے ہو اسی حضور دے ناتے آج ہتھکڑیاں پیڑیاں پھانسی گھاٹ بھی جانو تیارا لیکن گل ایک ہے آج جیل اسی جیلیں گئے ادھو شاہ جی آواز کرتی سی انہیں کہا جڑے آئے فرانس دے مسئلے ناموس رسالت دے مسئلے چاہیں سارے ذرا اس پاسے ہو جان آج بھی جیل ایک آواز لگتی ہے ذرا گھڑی چور ادھر ہو جان جیلیں تا مقدر بن گیا کل تا آ گئی قیدی نمبر 804 بھی ہو گیا اور ایک آواز قیامت آڑے دن بھی لگنی انہیں کیا ناموس رسالت دے غدار ادھر آ جان کیا عمرانہ پارٹی ساری ادھر ہو جائے گی اے آسیہ تو رہا کرنے والے ادھر ہو جان گے انہیں کیا ختم نبوت دے غدار آ جان اے ختم نبوت دے تبدیلی کرنے والے نواز گنجا پارٹی ادھر آ جائے گی انہیں کہا جناب ناموس رسالت دے غدار ہو جانا زرداری ٹاؤٹ تے جناب سارے ایک پاسے ہو جان گے ممتاز قادری نو پھٹے جان والے ایک پاسے ہو جان گے ایک آواز لگے گی ناموس رسالت دے پہرے دار بھی آ جان ختم نبوت دے پہرے دار بھی آ جان کہ امیر المجاہدین بھی آ جان گے پھر اسی بھی پچھے ہاتھ بندے مسکین ہوں گے نا کہ نہیں ہوں گے انہیں کہنا مساجد دے محافظ آ جان کہ اسی بھی آ جائیں گے انہیں کہنا مساجد دے تو سپیکر اتارنے والے بھی آ جان تے جناب وہ سامنے لے آئے جان گے انہیں کہنا جناب تین ہوتے پیرا دینے والے اور اپنی بیٹیاں نو شرم و حیا دی چادر پہنانے والے بھی آ جان تے سارے اگے آ جان گے انہیں کہنا بیٹیاں نو روڈا ہوتے اور بل بورڈا ہوتے اور جناب 14 اگست ہوتے نچانے والے بھی آ جان تے سارے سامنے آ جان گے اجے بھی اگر قوم کہے کہ ساڈا گنجا آوے ہی آوے تے پھر ایک گل کر سکتا
کہ اسی دا جناب اٹھ اٹھ کے نس نس کے تہاڈی دھیاں دے سراں تے چادراں دئیے تے او تہاڈیاں دھیاں نوں آزادی والے دن بھی نچان تے تسی کہو اسی انہاں نال کھلونا تے پھر ایک ہی گل ہے کہ تسی بھی عذاب کا انتظار کرو تے میں بھی عذاب کا انتظار کراں پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہاں گے یا رسول اللہ صاحب تہاڈے دین دا کلمہ پڑھیا تہاڈا کلمہ پڑھیا اے او سن جناب سانو کہندے سن کہ مولوی ایویں گل بنائی ہوئی انہاں دا گنجا پیارا سی انہاں دا نون لیگ والا پیارا سی تے اسی یہ کہندے صاحب باز آ جاؤ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اسی آج بھی کہنے آ جاؤ واپس حضور دے دین دی طرف آ جاؤ واپس حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو جاؤ ورنہ بجلی دے بل دو باری ہو رہا ہے نا ہونا آرام ہے وہ کہ مولویاں بنائی ہوئی تھی گل اے روزانہ آ کے روڈ بند کر دینے میں کہا اچھا ناموس رسالت واسطے اسی روڈ بند کر دے ساں ختم نبوت واسطے اسی روڈ بند کر دے ساں کسی نے اپنے پیو واسطے نہیں روڈ بند کیتے تاجدار ختم نبوت واسطے روڈ بند کیتے آج ایکسین نو کٹا بھی پہ رہی ہیں آج لین مین نو چنڈا بھی پہ رہی ہیں آج باپ ڈاڑے نو گالاں بھی پہ رہی ہیں آج حکمراناں نو فلاں جی احتجاج کریں میں کہا بجلی دا بل زیادہ آوے تے احتجاج کرنا جائز ہے تے جنہاں دے نام تے ساری کائنات بنی ساڈا امام کہندا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آج بھی قوم کو وقت ہے واپس آ جاوے حضور دے دامن رحمت نال اور واپس آ جاوے حضور دے داتے آکھن یا رسول اللہ معافی دے دیو تواڈے نام تے غداری ہو گئی تواڈے نام تے ملک بنے سی اسی ہن تواڈے نال وفا کران گے اور اس طرح وفا کران گے ساڈے بڑے نے جس مقصد واسطے پاکستان بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا نا بھائی اے آواز تا اوتھے جناب سپریم کورٹ تے جناب جڑے معزز الحافظ میں ان سے لگا لگنی پیر طریقت رابر شریعت ہے جی ہر آنے والے نو سلام پیش کر دیں میں کہا سی او محمد عربی دے غلام نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑا سیٹ تے بیٹھے ہوئے تے آگے جی حضور ٹر جاوے تاکہ بڑا لانتی سی میں کہا آج اسی تیرے سامنے کھڑیا اے جرت اللہ تینوں توہین عدالت آئے گی تاسی توہین رسالت دے ہوتے جڑا قانون بنیا اس تے پاسدار تو جڑا پڑھنا جڑے تو قانون جڑی دفعہ لڑیاں لیا تو اسی بھی حاضر ہاں اسی بھی لے آواں گے کہ پاکستان نو 2 لاکھ کس نے کیتا اور جناب مولوی تمیز الدین تو لے کے آج تک کنہ دا کردار کاڑا لیا 60,000 کیسز اور جناب کنے جناب مظلومہ نو آج تک 60% 90% جیلہ میں جناب مظلوم کس نے بند کیتے ہوئے کس نے سارا نظر نظام قائم کیتا ہوا بچ جاؤ اے نہ ہوئے تو کوئی مڈ بگڑ دا چھکا پاری لگ جاوے تے نہ تو روے تے نہ تیری یہ تلکڑیاں رون تے پھر چلے محمد عربی دا دین ہاں انسان بنو جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا ہاں اسی یہ ساری گلاں جاننے ہیں رہی تیری وکالت دی گل قانون دی گل اللہ دی قسم میں کوئی وکیل لے کے نہیں آواں گے ایسے حلیے چاہواں گے تے تینوں دساں گے کہ جناب محمد عربی دے دین دی وکالت ہوندی کس طرح ختم نبوت دی وکالت ہوندی کس طرح ناموس رسالت دی وکالت ہوندی کس طرح جے ساڈی جان حضور دے نام تے لگ جاوے تو اور چاہیدا کی ہے سانو ساڈا بابا دس کے گیا اور جھلیو مرتا انج بھی جانا ذرا آؤ چجنا حضور دے نام تے باندھی یا رسول اللہ